72 فرقے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے گن کے بتائیں کہاں ہیں 72 فرقے. حدیث میں تو آیا ہے میرا بلا شبہ اس میں تو ہے، لیکن آج کتنے فرقے ہیں؟ آپ 4-5 سے زیادہ نہیں گنوا سکتے. 3 یا 4-5 فرقے ہوں گے. اس لیے کہ شیعہ سنی، اور سنیوں میں دیوبندی بریلوی اور ایک اہل حدیث، سمجھا، یہ 4 ہو گئے. قادیانیوں کو تو ہم نکال چکے، ان کو شامل کرنا ہی غلط ہے. اسی طرح اور دوسرے فرقے ہیں. تو سوال یہ کہ حدیث کا مقصد کیا تھا 72 فرقوں؟ وہ 72 فرقے تھے اور بلا شبہ ہوئے ہیں، اور لیکن ہو کر گزر گئے. اور آپ تاریخ بتا رہی ہے کہ کتنے فرقے ہوئے ہیں. کوئی معتزلہ ہے، کوئی خوارج ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. مختلف باطنیہ اور ظاہریہ اور اہل قرآن اور اہل حدیث اور مختلف قسم کے بہرحال فرقے تھے. اور قیامت تک وہ 72 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا، نجات پائے گا، اور وہ فرقہ وہی ہوگا جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جمع ہوا ہوگا. ان کے اخلاق کو اختیار کرے گا، صحابہ اکرام کے اعمال کی نقل کرے گا، ان کے راستے پر چلے گا. جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ باطلہ ہوگا. اور وہ پھر ایک بات اور بھی ہے، اسلام کا مزاج ہی عجیب ہے کہ جب اسلام میں کوئی فرقہ باطل عقائد کو پھیلانے لگتا ہے تو اسلام خود بخود اسے باہر کر دیتا ہے نکال کے. دیکھیے اس کی بے شمار مثالیں، بہت سارے فرقے ہیں جو نکل گئے. سکھ ہیں، گرو نانک کون تھا؟ مسلمان تھا. پھر وہ نکل گیا، عقائد اپنے شروع کر دیے. اسلام نے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے باہر کر دیا. بہائی کا فرقہ ہے، بہائیوں کا، انہوں نے غلط عقائد پھیلانا شروع کیے. ان کے وہ بھی مسلمانی کہتے تھے اپنے آپ کو اور کہتے ہیں اب بھی، تو اس کو بھی نکال کر بہائی فرقے کو بھی الگ کر دیا اسلام نے، تو مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا باہر. قادیانیوں نے نبوت کے خلاف اب مرزا غلام احمد کو اب نبی مانا. جب یہ آخری حد آ گئی کہ کفر کی عقائد کو پھیلانے لگے، اس اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نکال کے باہر کر دیا. اب جو بھی فرقہ ایسا آئے گا، اور بہت سے لوگ آتے رہے آپ کے یہاں، وہ بھی تھے، ایک کیا نام تھا یاد، انتقال ہو گیا ان کا، انہوں نے بھی چاند پر اپنی تصویر دکھائی تھی. اور کون تھے، کیا نام، گوہر شاہ، سمجھے آپ. تو کہاں نام و نشان باقی نہیں رہتا، کوئی اس کا نہ جاننے والا ملتا ہے نہ ماننے والا ملتا. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جب اسلام میں جہاں تک فسق و فجور کا معاملہ ہے اس وقت تک تو برداشت کرتا ہے اسلام، لیکن جہاں کفر کا معاملہ آ جائے وہاں پھر اسلام اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا. تو میں یہ بات اصل میں بیچ میں آ گئی، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ضرورت جو ہے وہ اس بات کی، اس زمانے میں خاص طور سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ فکر پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں اس بات کی کہ حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اچھا یہاں کھڑا تو ہونا ہے، لیکن اس کا ہمیں یقین کے درجے میں، حقیقت میں ہمارے دلوں میں یہ بات یقین کے اس درجے میں نہیں ہے کہ جو عمل پر ایک دم اس کو اوپر اکسا دے اور اس کے عمل کے خلاف حق تعالی شانہ کے رضامندی کے خلاف کوئی عمل کرنے سے روک دے. اس درجے میں یہ یقین ہمارا نہیں ہے. اس لیے احادیث میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، ان میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ میں اکثر اس میں یہ بات کہتا بھی رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں. اس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، الحمدللہ ہے، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا معاہدہ کر لیا، محمد رسول اللہ کو نبی مان لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب ہم مومن ہیں. حق تعالی شانہ اس میں تو شک و شبے کی گنجائش نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے. لیکن ایمان کا درجہ جس درجے کی ضرورت ہے، جو عمل سے ظاہر ہو، جو شکل سے ظاہر ہو، جو کپڑوں سے ظاہر ہو، جو چال سے ظاہر ہو، جو گفتگو سے ظاہر ہو،
وہ ایمان کا درجہ ہمیں حاصل نہیں. تو ایک بات تو یاد رکھیے کہ حدیث کے مطابق برحق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا دل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبوت خاتم النبیین مان لیا، رحمت للعالمین مان لیا، تو یہاں تو بلکہ اس حدیث میں تو یہ دوسرے حصے کی بھی گواہی کی بھی کا بھی ذکر نہیں ہے، بس صرف اتنا ہی ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ بات ہو گئی کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے مومن بھی ہو گئے، جنت کے حقدار بھی ہو گئے، تو اب پھر عمل کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سمجھا؟ اب تو ہم جنتی ہیں، جنت کے باشندے ہیں، جب جائیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے. اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ مطلب ہے نہیں. پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں بار بار. مطلب اس کا وہی ہے جس کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو آپ نے اصل میں ایک معاہدہ کر لیا الحق تعالی شانہ سے کہ آپ ہمارے معبود ہیں. اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. جس کو معبود وہی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. آپ نے کہا کہ آپ ہمارے معبود ہیں، تو اب صرف کہنے سے تو معبود نہیں ہوں گے، جب عبادت کریں گے جبھی تو معبود ہوں گے، جبھی تو اس پر عمل ہوگا. اس کی مثال وہی دیا کرتا ہوں میں کہ نکاح میں شوہر کہتا ہے کہ میں نے تجھے قبول کیا فلاں لڑکی کو، اس نے صرف اتنا ہی تو کہا کہ میں نے قبول کیا، لیکن بعد میں جب بیوی یہ مطالبہ کرے کہ مجھے کپڑے بھی دو، مجھے رہائش بھی دو، مجھے کھانا بھی دو، اور شوہر یہ کہے کہ میں نے تو تجھے قبول کیا تھا، تیرے کھانے اور رہائش کو اور کپڑوں کو کب قبول کیا تھا، تو سب لوگ بیوقوف بنائیں گے اس کو کہ بھائی تو نے جب قبول کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اس کی ساری کفالت کرو گے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرو گے، اس کے نفقہ کا پورا اہتمام کرو گے. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ مومن تو ہو گئے، لیکن مومن کا ہم نے اقرار کیا ہے، تصدیق کی ہے کہ بے شک آپ اللہ معبود ہیں ہمارے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہ معبود ہونا بھی ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا نا، اور تو کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا. جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آتے، سمجھے آپ؟ نہ ہم نبوت کا کوئی درجہ ہمیں حاصل ہے، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم سے اس طرح کا کوئی خطاب ہو. تو یہ توحید جو ملی، لا الہ الا اللہ کہنے کا جو کی نعمت ملی، یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تو فعل اور صدقہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم مومن ہو گئے.